باپ عالیشان منصب پر فائز اپنے بیٹے کے عالیشان دفتر میں داخل ہوا۔ بیٹے کو محبت بھری نظریں سے دیکھا، دل زیادہ مچلا تو اس کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا۔ فخر سے مغلوب ہو کر بیٹے کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر پوچھا، بیٹے جانتے ہو اس دنیا کا طاقتور ترین شخص کون ہے؟ بیٹے نے جھٹ سے جواب دیا، میں۔ باپ کو حیرت سے ایک جھٹکا لگا۔ تاکید کے لیے ایک بار پھر پوچھا، بیٹے اس دنیا کا طاقتور ترین شخص کون ہے؟ بیٹے نے بالکل پہلے جیسی متانت اور سکون سے دھیمے لہجے میں جواب دیا، میں۔ باپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، صدمے سے دل بجھا اور آنکھوں میں آنسو لہرا گئے۔ بیٹے کے کندھے سے ہاتھ اٹھایا اور دروازے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ دفتر کے دروازے پر ایک بار پھر رکا، مڑ کر بیٹے کو دیکھا اور پھر سے پوچھا، بیٹے اس دنیا کا طاقتور ترین شخص کون ہے؟ بیٹے نے بغیر کسی توقف کے کہا، آپ۔ باپ کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ بیٹے کی اس بدلتی سوچ پر بہت حیران ہوا۔ تھوڑے سے قدم واپس مڑ کر اندر آ کر آہستگی سے پوچھا، تھوڑی دیر پہلے تمہارے خیال میں تم اس دنیا کے طاقتور ترین شخص تھے اور اب تم میرا نام لے رہے ہو، یہ اچانک تبدیلی کیسی؟ بیٹے نے کہا، جب آپ کا ہاتھ میرے کندھوں پہ تھا تو میں اس دنیا کا طاقتور ترین شخص تھا، اور اب جب آپ کا ہاتھ اٹھ گیا ہے اور آپ دور جا کر کھڑے ہو گئے ہیں تو میں تنہا رہ گیا ہوں۔ اس وقت دنیا کے طاقتور ترین شخص آپ ہو گئے ہیں۔ دیکھیے، ایک طویل عمر کے بعد بیٹوں کے اپنے باپ کی قبر پر بہائے ہوئے آنسو بھلے کتنے سچے اور اخلاص سے نکلے ہوئے کیوں نہ ہو، نہ ان کے باپ کوئی فائدہ پہنچا رہے ہوتے ہیں اور نہ ہی ان بیٹوں کے لیے کوئی افادیت پیدا کر رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، البتہ اگر باپ باقاعدہ حیات اور اس زمین کے اوپر صحت و تندرستی کے ساتھ اپنے دولت مندی یا اپنی فقیری کے ساتھ کسی بھی حالت میں موجود ہے، وہ اپنے اولاد کے لیے اللہ کے بعد طاقت اور ملجا کی صنعت اور امن و امان کا ضامن ہے۔ مبارک ہو ان خوش قسمت لوگوں کو جن کے والد زندہ ہے اور ان سے راضی بھی ہے۔ والد کی قدر کیجیے، ان کا سایہ آپ کے لیے ٹھنڈی چھاؤں ہی نہیں بلکہ اور بھی بہت کچھ ہے۔